السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر تو رونے رلانے سے کیا فائدہ، ہاں حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ،
اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، اجل کا مطلب موت، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کوکن کا یہ تیسرا دعوتی سفر ہے، اور یہاں آ کر لوگوں کی محبتیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنوں کے بیچ میں ہم آ گئے۔ میں بہت دور رہتا ہوں یہاں سے، بنارس سینکڑوں کلومیٹر دور، مگر وہ تعلق جو توحید و سنت نے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین نے یہاں کے لوگوں کے اور میرے درمیان پیدا کیا ہے، وہ واقعی میں قابل رشک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توحید و سنت کے راستے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت پروگرام صبح سے چل رہا ہے۔ پہلی نشست میں آپ نے بڑے قیمتی خطابات سماعت فرمائے، شیخ سفیان قاضی، شیخ شمیم فوزی، امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہم اللہ کا آپ نے مختلف موضوعات پر ان کے بڑے قیمتی خطابات سماعت فرمائے۔ مجھے بھی جو موضوع ملا ہے، جو ٹاپک ملا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موضوع پر بار بار بولنے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے نوجوان نسل دین سے دور کیوں۔ دنیا کی ہر قوم، ہر کمیونٹی میں سب سے قیمتی جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے نوجوانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر اس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، اس قوم کے نوجوان ناکارہ ہو جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر میں 3 الگ الگ پیریڈ رکھے ہیں، بچپن کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور۔ ان تینوں ادوار میں، ان تینوں پیریڈز میں جو جوانی کا دور ہے، یہی دراصل کام کا دور ہے، یہی دراصل عمل کا دور ہے۔ اسی عمر میں انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، انسان کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف رواں دواں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن اور بڑھاپے کے دور کو کمزوری قرار دیا، اور جوانی کے دور کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کا دور قرار دیا۔ تو آپ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ نوجوان دین سے دور کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ان نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا تو میرا مشن سکسیس ہے،
بھائی شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا تھا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا تھا کہ میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر سائڈ سے. تو ظاہر ہے جب شیطان کا کام ہے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکانا، تو شیطان ایک 70 سال کے 60 سال کے بوڑھے پر اتنی محنت نہیں کرے گا. شیطان اصل محنت کرتا ہے ایک نوجوان کے اوپر. وہ 20-22 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا نوجوان، شیطان اسے اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، اسے نماز سے دور کرتا ہے، اس کا عقیدہ خراب کرتا ہے، اسے لہو لعب میں اور حرام کاری میں ڈالتا ہے. اسے معلوم ہے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. جب عمر کا وہ دور ختم ہو جائے، جب انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس دور میں پھر گناہ کرنے کی خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے کی خواہشیں مر جاتی ہیں. تو اصل انسان کے اندر گناہ کرنے کے جو محرکات ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ جوانی میں ہوتے ہیں. اس لیے شیطان کی محنت بھی نوجوانوں پر زیادہ ہوتی ہے. ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج آپ سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر معاملے میں آپ کو دینداروں کے مقابلے میں بے دین زیادہ نظر آئیں گے. حتیٰ کہ اب ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ دین پر چلنے والے آج ہمیں اجنبی معلوم ہوتے ہیں. ایک نوجوان اگر وہ شرعی طریقے سے اپنی شکل و صورت کو اپناتا ہے، اس کا لباس شریعت کے مطابق، اس کی شکل و صورت شریعت کے مطابق، تو دنیا کی نظروں میں وہ ایک فنڈامنٹلسٹ قرار پاتا ہے. دنیا کی نظروں میں وہ بڑے پرانے دور کا اور بہت قدامت پسند اور بہت پرانے دور کا انسان مانا جاتا ہے. اور ایک نوجوان جس کی شکل و صورت، جس کا لباس سب کچھ اسلام سے دور ہو، دنیا کہتی صاحب یہ بڑا ہینڈسم ہے، بڑا خوبصورت ہے. ایک عورت، ایک لڑکی جب سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، دنیا بڑی حیرت سے کہتی ہے یہ کس دور کی عورت ہے، یہ کس دور کی خاتون ہے جس نے اپنے جسم کو قید کر رکھا ہے پردے اور نقاب میں. اور دوسری طرف ہزاروں اور لاکھوں وہ عورتیں اور لڑکیاں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، جو بے حیائی اور بے پردگی کرتی ہیں، دنیا کی نظر میں صاحب وہ بڑی ماڈرن ہیں، بڑی تعلیم یافتہ ہیں، بڑی تہذیب یافتہ ہیں، بڑی ترقی یافتہ ہیں. یہ دور وہ دور ہے میرے بھائی جب دین اجنبی ہو چکا ہے، جب دین پر چلنے والے اجنبی ہو چکے ہیں. اور اسی دور کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. اور اے میرے امت کے لوگوں، جب تم وہ دور دیکھو جب اسلام پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں، جب دین پر چلنے والے نوجوان اجنبی ہو جائیں، فطوبى للغرباء، تو ان اجنبیوں کو بشارت سنا دو، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، دین پر چلنے والوں کو خوشخبری سنا دو. میرے نوجوان ساتھیوں، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. ایک طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف ہماری خواہشات. بھائی کون انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ ایسا بنایا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کا راستہ ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. اور آپ کو پسند نہیں ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، بستر چھوڑ کے آپ کو مسجد میں آنا ہے. نفس کی خواہش یہ ہے، جسم کی خواہش یہ ہے کہ آپ آرام سے بستر پہ لیٹے رہیں. لیکن اللہ کی رضا یہ ہے، رب کی رضا یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند سے بہتر نماز ہے. ایک اللہ کا بندہ اپنی نیند اور آرام اور بستر کو چھوڑ کے جب مسجد میں آتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ نفس کے لیے بڑی قربانی کی چیز ہے. ایک ایسے دور میں جب ناجائز تعلقات اور حرام کاری کا عروج ہے، اور عورت اور مرد کا تعلق اب لکھو پھینکو قلم کی طرح، یوز اینڈ تھرو کی طرح ہو چکا ہے. اور آج مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات کی ایک ریس لگی ہوئی ہے. ایک ایسے دور میں ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان لڑکی اگر اپنے دامن کو، اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو بچاتی ہے تو ظاہر ہے مشکل کام ہے میرے بھائی.
اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر جنت یوں تو نہ ملے گی، جنت اتنی آسانی سے تو نہ ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے حفت الجنت بالمکارہ، جنت پر چلنا ہے تو ان ناپسندیدہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ مگر میں ایک بات پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی اور اپنی نوجوان بہنوں سے بھی، کہ گناہوں کی یہ دنیا دیکھنے میں جتنی اٹریکٹیو ہے، جتنی خوبصورت ہے، اتنی ہی یہ بدترین ہے، اتنی ہی یہ بری ہے۔ اور یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں، سکون قلب اگر کہیں ہے تو رب کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ چین اور سکون اگر دنیا آخرت میں تو جو ملے گا، دنیا میں بھی اگر چین اور سکون اگر کہیں ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں۔ آپ جا کے دیکھ لیں جن گھروں میں، جس سوسائٹی میں اسلام اور دین نام کی چیز نہیں ہے، جہاں بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے دینی ہے، وہاں دولت تو ہے، وہاں خوبصورت مکانات تو ہیں، مگر وہاں سکون نہیں ہے، وہاں وہ روحانیت نہیں ہے جو اللہ والوں کے گھروں میں ملتی ہے۔ جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان گھروں میں جو تقدس ہے اس کا 1% حصہ بھی بے حیائی اور بے غیرتی والے گھروں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جن گھروں کے نوجوان دیندار ہیں، جن گھروں کے مرد حضرات باغیرت ہیں، جن گھروں کی عورتیں باپردہ ہیں، ان گھروں کے ماحول میں آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی روحانیت اور تقدس ملے گا، جس سے یہ دنیا دار اور دین سے دور گھر محروم ہے میرے بھائیو۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ میرے بندو، تم اگر نیک عمل کرو گے اور ایمان والے بنو گے، میرا وعدہ ہے ہم تمہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ تو دین پر چلنا مشکل تو ہے، چیلنجنگ تو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ ایسا آئے گا دین پر چلنے والا، دین پر ڈٹا رہنے والا، دین کے راستے پر چلنے والا اتنے مشکل حالات کو فیس کرے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے۔ یہ دور وہی دور ہے میرے بھائی، دین پر عمل کرنا اور دین پر قائم رہنا مشکل کام ہے۔ کالقابض علی الجمر اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ مگر یاد رکھو بشارت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، خوشخبری بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو فتنوں کے اس دور میں اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے نبی کے طریقے پر قائم رہیں، اپنی شریعت پر قائم رہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں جو انسان عبادت کے راستے پر چلتا ہے اس کو کیسا ثواب ملے گا؟ کہجرۃ الی، جیسے اپنے شہر اور وطن کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کے پاس جانے والے مہاجرین کو جو ثواب ملا تھا، ان کو جو اجر ملا تھا، فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پر چلنے والوں کو وہ ثواب ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے میرے بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے شیطان کا ٹارگٹ نوجوان ہے، اسلام کی دشمن طاقتوں کا ٹارگٹ نوجوان ہے۔ ان کو پتا ہے مسلم امت کو برباد کرنا ہے، مسلم قوم کو برباد کرنا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، ان کو ڈرگز کا عادی بنا دو، ان کو شہوتوں کا عادی بنا دو، ان کو شراب کا رسیہ بنا دو، ان کی لڑکیوں کو بے پردہ بنا دو، ان کے گھروں سے شرم و حیا کو ختم کر دو۔ میرے بھائیوں، اسلام دشمن طاقتوں کا ٹارگٹ آپ ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے ہمارے نوجوان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے، قافلہ برباد ہو رہا ہے، اور قافلے کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں لٹ رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ملال کی بات یہ ہے، ہمارے نوجوان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو شرم و حیا سے عاری کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی۔ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے نوجوانوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ویسٹ ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ ہر چیز بھئی ایک موبائل ہے، موبائل جب تک وہ اس کے اندر زندگی ہے، جان ہے، رمق ہے، ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اور جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ موبائل ایک ڈبہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم گھر میں کہیں پھینک دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن کے 27ویں پارے میں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں، میں نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. صرف زندگی کا مقصد کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں بیکار چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. تمہیں مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا نہیں, حساب و کتاب نہیں دینا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اے انسان, اس اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا. کیا وہ اللہ تجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ مرنے کے بعد تیرا حساب و کتاب نہ ہوگا؟ تجھے اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے, تجھے حساب دینا پڑے گا. تجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے, وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. تم اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہو. میرے بھائیو, اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا تو ظاہر ہے ہم یوز لیس ہو جائیں گے. اور آج ہم پر جو آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو بھلا دیا. ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر, اس ہائی وے کو چھوڑ کر جس ہائی وے پر ہمارے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا, آج ہمارا نوجوان پگڈنڈیوں پہ چل رہا ہے. آج ہمارا نوجوان مختلف قسم کی گمراہی کے راستوں پر چل رہا ہے اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء, انی قد ترکتکم علی البیضاء, میں نے تم کو ایک بالکل کلیئر اور روشن راستے پر چھوڑا ہے, ایک ہائی وے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا, اور یہ راستہ ایسا ہے جو 24/7 بالکل کلیئر ہے, بالکل واضح ہے. اس راستے پر تمہیں کبھی کوئی پیچیدگی, کوئی کنفیوژن, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. میری شریعت کا راستہ اور میرے دین کا راستہ بالکل کلیئر ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک, اور میرے اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج ہمارا نوجوان دین سے دور اسی لیے ہے, اس نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں, بہت سارے شریعت اور دین کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں. ان کے سامنے جب رب کا قرآن پڑھو, جب اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں پڑھو, تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو جو باپ دادا کو کرتے دیکھا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے ریچولز کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں, دین باپ دادا کی اندھی تقلید کا نام نہیں ہے. دین رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان پہ چلنے کا نام ہے. آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے کیونکہ اس نے اس روشن راستے کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا نوجوان آج اس لیے بھی دین سے دور ہے, اس نے زندگی کا ایک مقصد بنایا ہمیں دنیا کو خوبصورت بنانا ہے, ہمیں دنیا کو بہتر بنانا ہے. اچھی بات ہے بھائی, دنیا کماؤ, دنیا کو بہتر بناؤ, اچھی جاب کرنا, اچھی تجارت کرنا, اچھا مکان بنانا, اچھا کھانا کھانا, اچھا کپڑا پہننا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے, مذموم نہیں ہے. اسلام کی نظر میں برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ آپ دنیا کو اپنا حقیقی ٹارگٹ بنا لیں, آپ دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیں, دنیا کے لیے جئیں اور دنیا کے لیے مریں. یہ مذموم ہے, یہ برا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اسی بات کا ڈر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں. اللہ کے نبی نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا مل فقر اخشى علیکم, اے میری امت کے لوگوں, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے, تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے اس طریقے سے پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے پھیلا دی گئی. فتنافسوها کما تنافسوها, اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی آپس میں لڑنے مرنے لگو جیسے پہلے کے لوگ لڑے مرے. فتہلکوها کما اہلکتهم, اور جیسے ان لوگوں کو دنیا نے ہلاک کیا کہیں دنیا تمہیں نہ ہلاک کر دے. دنیا پرست نہ بنے میرے بھائی, ہم دنیا کمائیں, دنیا پرست نہ بنے. قرآن میں اللہ نے بڑی جامع ہمیں دعا سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ قرآن کی سکھائی گئی, قرآن میں بتائی گئی بڑی جامع دعا ہے. اس دعا میں بھی ہم اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کرتے, ہم کہتے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں میرے بھائیوں. اور ایک اور بات نوٹ کر لو, بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لے,
تو کیا اسے دنیا نہیں ملے گی؟ ہائے ہائے ہائے، دنیا ملے گی، اور کتنی ملے گی؟ آئیے جو حدیث سنانے جا رہا ہوں ذرا دل کے دروازے کھول کے اس حدیث کو سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا. دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑے آپ کا وزن جسم تھوڑا بھاری ہو رہا ہے، غنودگی تھوڑی طاری ہو رہی ہے، مگر یہ حدیث اگر ہمارے نوجوان بھائی بہن اس حدیث کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا. اور نبی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہم. ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، جس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ٹینشن. اللہ کے نبی کہہ رہے جس نے اپنی ٹینشن بنا لیا آخرت. اللہ اکبر. جس کے دل میں یہ ٹینشن پیدا ہوگی کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، تو اللہ کیا دے گا اس کو؟ اللہ تین چیزیں دے گا. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی چیز تو اللہ یہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دل کا غنی کر دے گا. دولت کے غنی کروڑوں ملیں گے، پیسے والے لاکھوں ملیں گے، دل کے غنی آپ کو بہت کم ملیں گے میرے بھائی. جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. اور دل کی غنی کا تعلق نمبر سے نہیں ہے، دل کے غنا کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں ہے، دل کے غنا کا تعلق انسان کی زندگی میں چین اور سکون سے ہے. اسی کو برکت کہا گیا ہے. جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے. اور دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے، اس کی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیتا ہے، اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. اسے زندگی میں کبھی یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اللہ قدم قدم پر اس کے مسئلے حل کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے میرے بھائی جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہ پہنچے، اس اللہ کا نیٹ ورک وہاں بھی قائم رہتا ہے. حضرت یونس کا واقعہ یاد کرو، مچھلی کا پیٹ ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی ہے. یونس نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور جب دعا مانگی تو کیا کہا؟ دعا مانگنے کا سلیقہ نبیوں سے سیکھو میرے بھائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار میں نے ظلم کیا ہے، میں تیرے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں، غلطی میری ہے، کوتاہی میری ہے، اور پروردگار تو پاک ہے ہر عیب سے، تیرے سوا کون سہارا ہے میرا؟ اس مچھلی کے پیٹ پہ تیرا بندہ تجھ سے فریاد کر رہا ہے. جب یونس نے دعا مانگی، قرآن کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا. تو وہ ذات اللہ کی ہے میرے بھائی جو آپ کے مسائل کو، آپ کی پرابلمز کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے. اس لیے جو بندہ آخرت کو اپنی ٹینشن بناتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی پرابلمز کو، اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. اور تیسری چیز کیا ملتی ہے اس کو جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے؟ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کے اس کے پاس آتی ہے، دنیا چل کے اس کے پاس آتی ہے. اس نے دنیا کے لیے وہ مرا نہیں، دنیا کے لیے لڑا نہیں، دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، اس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا. دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. اور اس کا جو اپوزٹ کرتا ہے وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی زندگی میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، سوتا ہے دنیا کے لیے، جاگتا ہے دنیا کے لیے، جیتا ہے دنیا کے لیے، مرتا ہے دنیا کے لیے، 24 گھنٹے بس دنیا دنیا دنیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ کروڑ پتی بھی بن جائے، وہ ارب پتی بھی بن جائے، ایک بات کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے، کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں. اس کو ہمیشہ یہ ڈر ستاتا رہتا ہے. اور دوسری چیز وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کی الجھنیں اور الجھ جاتی ہیں، اس کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. اور تیسری چیز وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اتنا مرنے کھپنے کے بعد بھی دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی. مقدر سے زیادہ اللہ دنیا نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں دنیا کماؤ، میرے نوجوانوں بہترین تجارت کرو، بہترین نوکری کرو، پیسے کماؤ، ایک لگزریس لائف گزارو، مگر آخرت کی بھی فکر کرو. دنیا میں ساری خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہوگی. شریعت جگہ جگہ پر آپ کے لیے بریکر بنائے گی. آپ کی ہر خواہش جہاں تک جائز ہے شریعت جائز الاؤ کرے گی، جہاں ناجائز ہے شریعت آپ کے لیے ریسٹرکشن اور لگام لگائے گی. مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو آپ کی تمام خواہشات انلیمیٹڈ طریقے سے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں غم، ٹینشن اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ بڑا اہم سبق ہے. آج ہمارے نوجوانوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا، اس لیے وہ دین سے دور ہے.
ایک اور چیز ہے، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ ایک اور وجہ ہے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس بات کی تو پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی تو فکر ہے کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لو، انسان اسٹیٹس لگاتا ہے، ہر 5 منٹ پہ چیک کرتا ہے کتنے لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا۔ فیس بک پر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے، ہر 10 منٹ پہ چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے۔ ارے اتنی ٹینشن تو اللہ کے لائک کی کرتا تو لائک کا بن جاتا۔ اللہ دنیا لائک کرے یا نہ کرے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، میٹر یہ کرتا ہے اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آج تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہترین فلٹر والے آج کل ایپ آ رہے ہیں، بدصورت بھی خوبصورت ہو جا رہا ہے، کالا بھی گورا ہو جا رہا ہے، اور بڑے اچھے اچھے فوٹوز ڈال رہے ہمارے نوجوان اپنے فیس بک کے اوپر۔ کیوں صاحب؟ تاکہ دنیا والے ہماری تعریف کریں، دنیا والے کہیں بڑا ہینڈسم بندہ ہے، بڑا اسمارٹ بندہ ہے۔ بھائیو، دنیا میں ہم نے فلٹر لگا کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے خوبصورت بنا لیا، کل قیامت کے دن کون سا فلٹر ہم لگائیں گے، کون سا ایپ یوز کریں گے؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، کچھ لوگوں کے چہرے بڑے بدصورت ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ان کے چہروں پر میل و کچیل ہوگا۔ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ یہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ فاسق و فاجر کے چہرے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے میرے بھائیوں۔ اس دن کی فکر کرو، اس دن اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو خوش کریں، اور بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس بات کی فکر نہ کرو، جو کام صحیح ہے، جو کام حق ہے، دنیا ایک طرف، میرے رب کی رضا ایک طرف۔ جانتے ہو سیرت النبی میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملے گی، میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کرنے والے ہیں۔ کبھی سیرت کا مطالعہ کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے کوکن میں، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ الرحیق المختوم ایک سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ہمارے مبارک پور کی، بنارس کے پڑوس میں ایک جگہ ہے مبارک پور، وہاں کی سرزمین کے ایک اسکالر تھے، ایک عالم تھے، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری، ان کی لکھی گئی کتاب ہے، بڑے درد سے ڈوب کے لکھی گئی کتاب ہے۔ زندگی میں 1 مہینے کا موقع نکالو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بار الرحیق المختوم پڑھ دو۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تم نے اگر زندگی میں ڈوب کر کے ایک بار الرحیق المختوم پڑھ لی تو یہ بزدلی کی جو چادر ہمارے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے، یہ جو دنیا داری کی چادر ہمارے سروں پر چھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ چادر ہٹ جائے گی۔ یہ سیرت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے، ہر پیج پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اس نبی نے کتنی قربانیاں دی ہمارے لیے، اس نبی نے کیا کیا سہا ہے ہمارے لیے، اس نبی کی زندگی میں کیسے کیسے دور آئے ہیں۔ پیارے نبی کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی، آپ کا نکاح ہونے والا ہے زینب کے ساتھ۔ زینب کون ہے؟ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ زینب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت زید کے ساتھ۔ ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں کہ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہے، صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، حضرت زید کا۔ سورہ احزاب کے اندر صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ تو حضرت زید اللہ کے نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کی پرورش کی تھی اللہ کے نبی نے۔ تو اسلام میں تو کسی کو بیٹا بنانا، ایڈاپٹ کرنا صحیح نہیں ہے، تو لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، اور ان کی بیوی کو اللہ کے نبی کی بہو کہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رسم توڑنا تھا، اس رواج کو توڑنا تھا، اور دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ایڈاپٹ کر لینے سے کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو انسان کی صلب سے پیدا ہو، جو انسان کا اپنا سگا بیٹا ہو یا جو رضاعت کے ذریعے بیٹا ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ کا نکاح ہم زینب سے کریں گے۔ تو جانتے ہو اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی جب زینب کی عدت پوری ہو گئی، ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ اس کے پہلے اللہ کہتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اے نبی جب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نکاح کرنے والے ہیں زینب کا آپ کے ساتھ، تو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے نبی اس کی پرواہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، اللہ سے ڈریں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔
یہ اللہ نے اپنے نبی کو سبق دیا میرے بھائی. اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا تو بڑی باتیں ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. تب اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ آخری نبی ہیں, وہ رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, جہیز کی رسم بھی آپ کے علاقے میں چلتی ہوگی, میں نہیں جانتا کوکن کے کیا حالات ہیں, لیکن پورے ہندوستان میں بیشتر جگہوں پر شادی بیاہ میں جہیز کا معاملہ چلتا ہے, شادی بیاہ میں رسم و رواج کا معاملہ چلتا ہے. اور آپ اور ہم ان رسم و رواج کو ہم نبھاتے ہیں کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں کتنی رسم و رواج کو پکڑ کے رکھی ہیں کیونکہ کہتی ہے کہ ناک کٹ جائے گی. میں کہتا ہوں ایسی ناک کٹ جائے, ایسی ناک کا کٹ جانا بہتر ہے. اللہ کو ناراض کر کے جو ناک بچے ایسی ناک کا کٹ جانا بہتر ہے. میں بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے اما عائشہ کو خط لکھا. دیکھو اس دور میں صحابہ کرام حضرت عائشہ کو خط لکھتے تھے, حضرت عائشہ سے دین کا مسئلہ پوچھتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی اس قابل بنے کہ وہ دین سیکھیں اور دین سکھائیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے, ہم اپنی بیٹیوں کو ہائر ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کو ہم ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں, مگر دین کے نام پر ہماری بیٹیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بڑا حصہ ہماری قوم کی بیٹیوں کا ایسا ہے جو دین سے بالکل دور ہے, جس کے پاس دین کی کوئی نالج نہیں ہے. اور ایک بڑا طبقہ ہمارے علماء کا ایسا ہے جس نے مسجد میں عورتوں کے داخلے پر پابندی لگا کے رکھی ہے. مسجد کے دروازے پر نو انٹری عورتوں کے لیے, عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی. عورتیں دنیا میں کہیں جا سکتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں جا سکتی. میرے بھائیو, اب حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں روزانہ نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری قوم کی آج مرتد ہو رہی ہیں, آج اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں. اور یہ سیلاب اور یہ طوفان نہیں تھمے گا جب تک اپنی بیٹیوں کو ہم دین کی تربیت نہیں دیں گے, ان کو دین نہیں سکھائیں گے. حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا, کہا اما عائشہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے, اور نصیحت ایسی کیجیے جو مختصر ہو. تو حضرت عائشہ نے جواب میں ایک حدیث لکھ کے بھیجی. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من التمس رضا اللہ فی سخط الناس, جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے, وکلہ اللہ الی الناس, اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ اس سے روٹھ جاتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو. ہمارا نوجوان دین سے دور ہے, کیوں؟ اس لیے بھی دین سے دور ہے کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کو جنسی مریض بنایا جا رہا ہے. ایک نوجوان جب بالغ ہوتا ہے, ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے جسم کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے اندر کچھ فطری ضروریات رکھی ہیں. اس ضرورت کی تکمیل کا شریعت نے جو راستہ بتایا وہ نکاح ہے. لیکن آج کی ماڈرن دنیا نکاح کی پابندیوں میں جکڑنا نہیں چاہتی. آج تو یوز اینڈ تھرو کا زمانہ ہے, آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ, کب پیچ اپ ہوا کب بریک اپ ہوا کچھ پتا نہیں. آج یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز, بڑے بڑے فلمی دنیا کے سپر اسٹار, ان کو معلوم ہے کہ میری بیویوں کے کن لوگوں سے تعلقات ہیں, ان کی عورتوں کو معلوم ہے میرے شوہر کے کتنے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, مگر وہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس سوسائٹی میں شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں, بڑے پیار سے آپ سے کہتا ہوں, بڑے ادب سے آپ سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. اور جب تک نکاح نہیں ہو جاتا, قرآن کہتا ہے اپنی عفت کو بچا کے رکھو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. میرے پیارے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی لے لو, من یضمن لی ما بین لحیہ اضمن لہ الجنہ, دو چیزوں کی جو گارنٹی دے دے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو. یہ بڑا مشکل دور ہے, یہ شرمگاہ کے فتنے آج بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں, بدکاری اور زناکاری بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو. کسی کی ناجائز محبت مت بنو, کسی کی حرام محبت مت بنو.
یہ جو سوشل میڈیا پر آ کر کے تمہارے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ محبت کے نام پر ہوس پورا کرنے کے ناجائز راستے ہیں۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ میری بہنوں کان کھول کے سن لو، میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، یہ جتنے بدکاری کے راستے ہیں، یہ نکاح سے ہٹ کے جتنے تعلقات ہیں، ان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، مرد کے لیے اس کی بیوی کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے۔ محبت تو نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے، اور باقی جتنا نظر آ رہا ہے یہ لشٹ ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ جسم کی بھوک کو مٹانا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے جسم کی ان خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دو۔ میرے پیارے نبی نے اپنی امت کے نوجوانوں کو سبق دیا تھا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر شادی کی طاقت ہے فلیتزوج، تو نکاح کرو، نکاح کرو، فإنہ اغض للبصر، جب نکاح کرو گے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ بڑی صاف بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے، نبی نے بالکل کلیئر اینڈ کٹ بات کہی کہ جب شادی کے قابل ہو گئے تو قرآن کی آیتیں پڑھنے سے آپ کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، علماء کی تقریر سننے سے آپ کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے تو شادی کے قابل ہو گئے ہو تو شادی کر لو، شادی میں لیٹ نہ کرو۔ گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، لڑکیوں کے والدین سے کہنا چاہوں گا، لڑکوں کے والدین سے کہنا چاہوں گا، اپنی کنڈیشن کو تھوڑا کم کر دیجئے، اپنی شرائط کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ اچھا رشتہ مل جائے لڑکے کے لیے، اچھا رشتہ مل جائے لڑکی کے لیے، شادی کر دیجئے، اپنی کنڈیشن کو زیادہ نہ بڑھائیے، کیونکہ آپ کا بیٹا اگر 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، 10 سال آپ اسے اس کے جائز حق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ 10 سال تہجد پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پائے گا، وہ 10 سال روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پائے گا۔ اگر نکاح کرنے کی دنیاوی اعتبار سے جو اس کا کرائیٹیریا ہے، اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی اس کو پورا کر رہا ہے، شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں بہت سارا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ تو شرمگاہ کے اور شہوتوں کے فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرو، دعوتی کاموں کے لیے کرو، خیر کے کاموں کے لیے کرو، ناجائز تعلقات کے لیے نہ کرو۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ تمہیں اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ میری بہنوں تمہیں اللہ نے بڑی قیمتی دولت بنایا ہے، اپنے آپ کو حقیر نہ بناؤ، اپنے آپ کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کسی ظالم کے ناپاک ہاتھ تمہاری عصمت تک پہنچے۔ اپنی عصمت و آبرو کو بچا کے رکھو۔ جب میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ اے مسلمان عورت، تیری آواز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، کسی غیر مرد سے بات کرنے کے ٹائم فلا تخضعن بالقول، تیری آواز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ کسی شہوت کے بیمار انسان کے دل میں تیرے لیے لڈو نہ پھوٹے۔ جب میرا رب قرآن میں یہ کہتا ہے تو میری بہنوں، آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ فیس بک پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ اپنے خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد لڑکوں کو اپنے فوٹوز بھیجیں؟ جو محرم ہے وہ محرم ہے، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے۔ بچیاں بڑی ہو جائیں، گارجین کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپوں کی ذمہ داری ہے، بتائیں کہ یہ غیر محرم ہے، اس کے سامنے تمہیں نہیں آنا چاہیے، اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ تربیت گھر کے ماحول میں ہونی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، دین سے دوری کا ایک انجام ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے۔ مسجدوں کو آج بوڑھوں نے آباد کر رکھا ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے بوڑھے اور بزرگ حضرات نہ آئیں تو کتنی مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ میری قوم کے نوجوان کہاں چلے گئے؟ میری قوم کا نوجوان کہاں چلا گیا؟ میرے رب نے اس نوجوان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے نبی نے اس نوجوان کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہونے کی بشارت سنائی ہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی عبادت کی جو قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ 60 سال کے ہونے کے بعد وہ قدر نہیں ہوگی۔ اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، آج آپ عبادت سے دور ہیں،
آج آپ دین سے دور ہیں، کس امید میں ہیں؟ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں ارے یار ابھی تو مستی کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، ابھی انجوائے کر لینے دو، جب 50 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، تب ہم دین پر چلیں گے۔ مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ تم 60 سال تک زندہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نہ جانے کون سا کورونا وائرس آئے اور 20-22 سال کی عمر میں آپ کو لے کے چلا جائے۔ پہلے کینسر کی بیماری ہزاروں میں کسی ایک کو ہوتی تھی، آج ممبئی کے کینسر ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، آج سردی زکام کی طرح لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے۔ کب کون سی بیماری آئے اور آپ کو لے کے چلی جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے، زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی امانت ہے۔ کوشش کرو اس دنیا سے اللہ اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، موبائل پر کوئی بیہودہ چیز دیکھ رہے ہوں اور اللہ اسی حال میں اٹھا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ ان العبد یحشر علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان کی حالت میں اٹھائے، اللہ توحید کی حالت میں اٹھائے، اللہ اچھی حالت میں اٹھائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحابی کا نام مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اس دور میں بڑے فیشنیبل نوجوان تھے۔ آج ہمارے نوجوان فیشن کے پیچھے بھی بہت بھاگ رہے ہیں۔ اچھا یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ فیشن جس چیز کو لوگوں نے فیشن بنا دیا وہ فیشن بن گیا۔ کسی زمانے میں پائجامہ اور پینٹ جو تھی وہ ٹخنے کے نیچے رکھنا فیشن تھا، اب فیشن بدلا، اب تھوڑا اونچا پائجامہ اور پینٹ چلنے لگا، صاحب یہ فیشن ہو گیا۔ کسی زمانے میں کلین شیپ والے بڑے فیشنیبل مانے جاتے تھے، آج بیئرڈ کا فیشن چلا ہے، اب داڑھی کا فیشن چلا ہے۔ تو فیشن تو ہمارے حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں نا۔ بعض ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی سیلیبریٹی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ فلاں خان صاحب نے جو کپڑا پہنا تھا، انہوں نے جو لاکٹ پہنا تھا، انہوں نے جو کام کیا تھا وہ ہم کریں گے۔ ارے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اس ذات مبارکہ کو بناؤ جو میرے رب کی محبوب ہستی ہے، جو اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ مصعب بن عمیر بڑے فیشنیبل نوجوان تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے خوشبو یہ امپورٹڈ لگاتے تھے اس زمانے میں، باہر سے خوشبو منگاتے تھے، جوتا ان کا یمن سے آتا تھا، کپڑا حضرموت سے آتا تھا، بڑا بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے۔ مکے میں مثال دی جاتی تھی ان کی۔ جب مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا، میرے نوجوان ساتھیوں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ مصعب بن عمیر کی لگزریس لائف ختم، اب اسٹرگل والی زندگی شروع ہو گئی، اب پریشانیوں والی زندگی شروع ہو گئی۔ وہی مصعب بن عمیر جو مکے میں سب سے خوبصورت کپڑا پہن کے نکلا کرتے تھے، آج مکے کی گلیوں میں پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہن کے ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام ان کو دیکھا کرتے تھے تو ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو اس نوجوان نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب میرے نبی کو یہ پتا چلا کہ مدینہ کی سرزمین پر، یثرب کی سرزمین پر کچھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اسلام کے لیے وہاں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ میں اگر کسی صحابی کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایمبیسڈر بنا کر اور دین کا دائی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے سلیکشن کیا مصعب بن عمیر کا۔ میرے نبی نوجوانوں کا سلیکشن کرتے تھے۔ میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا قوم کے نوجوانوں کو جوڑ کے رکھو۔ یہ قوم کے نوجوان اگر ان کے اندر کچھ خرابیاں اور برائیاں بھی ہیں ان کو جوڑ کے رکھو۔ میرے نبی نے نوجوانوں کو جوڑ کے رکھا۔ ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو دور کرو گے اور دور ہو جائیں گے۔ اسی بمبئی کی سرزمین پر میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا جو کل علماء سے جڑے تھے تو اللہ نے بڑا خیر کا کام ان سے لیا تھا، بڑے بڑے پروگراموں میں بڑے ایکٹیو رہتے تھے، اپنی دولت اور خزانے لٹایا کرتے تھے، آج علماء سے دور ہو گئے، آج دین سے دور ہو گئے۔ آج ہم نے دیکھا ان کی دولت حرام کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، لہو و لعب میں خرچ ہو رہی ہے، دین سے ان کا رشتہ بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اچھے کاموں کے لیے نوجوانوں کا سلیکشن کرتے تھے۔ آپ نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ نبی کا یہ نوجوان صحابی 1 سال کی مختصر سی مدت میں انہوں نے مدینہ پہنچ کر کے اتنی محنت کی 1 سال میں انہوں نے اتنی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کہ 1 سال کے اندر مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں کوئی ایک نہ ایک آدمی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو چینج کر دیا، اور یہی مصعب بن عمیر
جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی، ان کا بدن بڑا ہیوی تھا. جب ان کو کفنایا جانے لگا تو کفن کی جو چادر تھی، نارمل چادر تھی، ان کی پوری باڈی کو کور نہیں کر پا رہی تھی. ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے ان کے سر کو چادر سے ڈھانپا اور پیر کے پاس اذخر گھاس وغیرہ ڈال کر کے ان کو قبر میں اتارا. یہ بھی نوجوان تھے میرے بھائی. میرے نوجوانوں، آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں ہماری ذات سے دین کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے MBA کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دنیا کے اعتبار سے آپ کے پاس نالج ہے. آپ کی نالج کا، آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کے ٹیلنٹ کا آپ کے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک اور صحابی کا واقعہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کے گئے. میں نے کنویں میں جھانکا، اندر آگ جل رہی تھی. میں ڈر گیا. ان دونوں نے کہا تم ڈرو مت، تم اس میں نہیں جاؤ گے. پھر ان کی نیند کھلی، ان کی آنکھ کھلی. انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ ذرا اس خواب کو اللہ کے رسول سے بیان کر کے پوچھو اس خواب کا کیا مطلب ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے اپنے بھائی کا یہ خواب بتاتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے نبی اس خواب کا کیا مطلب ہوا. اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ. اے حفصہ، تیرا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت بہترین انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، لو کان یصلی من اللیل. تیرا بھائی رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، تیرا بھائی قیام اللیل نہیں کرتا ہے، کاش کی تیرا بھائی تہجد پڑھتا. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب عبداللہ بن عمر کے کانوں میں نبی کے یہ جملے پڑے کہ میرے نبی نے میری تعریف کی ہے، میرے نبی نے میری تعریف کر کے کہا ہے کہ عبداللہ کے اندر بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر بغیر تہجد پڑھے رات میں نہیں سویا کرتے تھے. عبادت کا شوق نہیں ہے میرے بھائیو آج ہمارے اندر جو میرے نبی کے صحابہ کے اندر تھا. آج تو کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس نے 1 لاکھ کمایا تو میں 10 لاکھ کیسے کماؤں، اس کے پاس 1 فلیٹ ہے میرے پاس 2 فلیٹ کیسے آئے. آج دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو. میرا رب فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. میرے بندو آخرت کے لیے کمپٹیشن کرو، آخرت کے لیے مقابلہ کرو. ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. جب ایک نوجوان دین پر چلے گا تو ظاہر ہے پابندیاں لگیں گی. دین کے اندر پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں. دین آپ کو منمانی کرنے نہیں دے گا. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں ماڈریٹ اسلام مل جائے. آج کل ایک نئی اصطلاح پیدا ہوئی ہے ماڈریٹ اسلام. ماڈریٹ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو ناچ گانے کی اجازت دے دی جائے، آپ کو لہو و لعب کی اجازت دے دی جائے، آپ مسجد میں اللہ اللہ کریں اور باہر شیطان کے بھی گن گائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادھورا اسلام نہیں چلے گا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. اسلام بھائی آپ کی چوائس کے حساب سے نہیں چلے گا. اسلام آپ کے حساب سے نہیں ڈھالا جائے گا، آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے حساب سے ڈھالنا پڑے گا. اور ایک بات کا اطمینان رکھو، آپ کی جتنی جائز خواہشات ہے اسلام نے ان جائز خواہشات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بتایا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ہر حرام چیز کا ایک حلال الٹرنیٹ شریعت میں موجود ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر حرام چیز کا ایک حلال الٹرنیٹ اسلام میں موجود ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اپناتے ہیں. میرے بھائیوں خیر اس میں ہے، بلائی اس میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلتے رہیں. اور آخری بات بیان کر کے جو بات میں ختم کروں گا، آج ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی ایک وجہ اور ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 117 کے اندر کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں. جب تک کسی بستی میں مصلحین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جن معاملات میں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بزدل بھی نہیں ہیں. آپ کے علماء کے پاس اتنی بصیرت ہے،
اپنے علماء سے ہٹ کر کے کوئی سٹینڈ مت اپناؤ، ورنہ پوری کمیونٹی کو آپ پریشانی میں ڈال دو گے۔ اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، اور جب علماء سے ہم جڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک دکھڑا اپنا اور رو لینے دیجئے، اپنے دل کا ایک غم اور بیان کر لینے دیجئے۔ علماء کو آپ اپنا ملازم مت سمجھیے، علماء کو اپنا معاون بنا کے رکھیے۔ اگر کوئی عالم ہماری مسجد کا خطیب اور امام ہے، اس کو ہم کوئی سیلری دیتے ہیں، ہم اس کی محنت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے علم کا ہم معاوضہ نہیں دے رہے، وہ تو ہم اس کی خدمت کے بدلے میں، اس کی محنت کے بدلے میں ہم دنیا کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک ہم اس کو رقم دے رہے ہیں، وہ ہمارا ملازم نہیں ہے۔ اس دور میں ایک مزدوری کرنے والا عام مزدور بھی آج کتنی مسجدوں کے ائمہ سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ جس دور میں حرام کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، اگر ایک عالم نے آپ کے لیے اپنے آپ کو آپ کی مسجد کے لیے خاص کیا ہے، زمانے کے فتنوں بھرے دور میں اس نے آپ کے منبر کو سنبھالا ہے، آپ کی محراب کو سنبھالا ہے، اس عالم کی قدر کرو میرے بھائی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کتنے علماء ہیں 20-20 سال سے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، 20-20 سال سے مسجدوں میں امامت کرا رہے ہیں، اور جو تنخواہ ان کی سن 2000 میں تھی وہی سن 2023 میں بھی ہے۔ یہ نا انصافی تو نہیں چلے گی میرے بھائی، یہ ظلم تو، اس ظلم کا تو اللہ کیا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے علماء کے بچے نہیں ہیں۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے علماء کی قدر نہیں کرے گی، جو قوم اپنے علماء کا استحسال کرے گی، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اپنے مسجد کے امام کے لیے آپ ایک فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وہ امام بیچارہ اپنے بچوں سے دور رہے، اپنی فیملی سے دور رہے، اس کی زندگی میں اس کے بچے یتیمی کی زندگی گزارے، اس کی زندگی میں اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے۔ یہ ظلم ہے میرے بھائی، اور یہ علماء کے اوپر ظلم ہے۔ علماء آپ کے سر کا تاج ہیں، علماء آپ کے معاشرے کی زینت ہیں، اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے۔ تو آج اگر منبروں سے غلط کو غلط کہا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس دن یہ علماء ختم ہو گئے، ان منبروں پر جاہل چڑھیں گے، اور جب جاہل چڑھیں گے تو آپ کی مرضی کے فتوے دیں گے، وہ آپ کی خواہشات کے مطابق فتوے دیں گے، وہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہیں گے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ نے پیشن گوئی کی، آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اٹھا لے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور جاہل فتویٰ دیں گے، اور جب جاہل فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو میرے بھائی، اپنے بچوں کو نیک اور صالحین اور علماء کی صحبت میں رکھو، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول دیندار بنے۔ آپ کے دسترخوان پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دسترخوان پر متقیوں کو دعوت دو۔ آپ کے گھر میں آنا جانا متقی لوگوں کا ہو۔ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، جب آپ کے بچے اور بچیوں کا دوستانہ اور ان کا تعلق غلط لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے سنگت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اور صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اگر آپ کی بیٹی کسی ایسی عورت اور لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہے جو بے حیا اور بے شرم بے غیرت ہے، تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ آپ کی بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگ جائے گی۔ اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے، ہمارے قوم کی بیٹیاں اگر بے حیا ہو رہی ہیں تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ ہماری قوم کی لڑکیاں اس لیے بے حیا ہو رہی ہیں کیونکہ اس قوم کے مرد بھی بے غیرت ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس پہنچی تو جانتے ہو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدچلن تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو کیسے بدچلن ہو گئی؟ علماء لکھتے ہیں یہ 3 رشتے ایک لڑکی کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ لڑکی کا بھائی کیسا ہے، لڑکی کا باپ کیسا ہے، اور لڑکی کی ماں کیسی ہے۔ ایک لڑکی کا کیریکٹر ان 3 رشتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس گھر میں بھائی بے غیرت ہو، جس گھر میں باپ بے غیرت ہو، اور جس گھر میں ماں بے غیرت ہو، اس گھر کی بیٹیاں بھی آٹومیٹک بے غیرت ہوں گی۔ اس لیے اگر ہمیں یہ شکوہ ہے، ہماری نوجوان نسل بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، تو ہمیں ایک باپ کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا پڑے گا، ایک ماں کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ ایک ماں اگر بچپن سے اپنی بچیوں کو پردہ اور شرم و حیا سکھائے گی، بچیاں وہی سیکھیں گی میرے بھائی۔
اگر ایک باپ بچپن سے اپنے بچوں کو نماز اور تقوی اور دینداری سکھائے گا، بچے وہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور آج ہر انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہے، انسان زمین خریدتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے۔ ہم دنیا میں بینک بیلنس بناتے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے۔ میں آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انویسٹمنٹ پلان بتا رہا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کا بہتر بھوشیہ بنانا ہے، ان کا بہترین اور برائٹ فیوچر بنانا ہے، قرآن نے ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے۔ قرآن نے ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں، ہم اپنے آپ کو صالح بنا لیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن رہے گا۔ اور یہ قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر جا رہے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی کے لوگ بڑے کنجوس تھے، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ان لوگوں کو۔ تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ بھی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ تو اے موسیٰ، میں نے دیوار اس لیے ٹھیک کر دی کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ بچوں کا باپ نیک تھا اور دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے گیا تھا، اگر دیوار گرتی خزانہ باہر آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے، تو ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے دیوار کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کی حفاظت اللہ نے کیوں فرمائی؟ کیونکہ باپ نیک تھا۔ اگر آپ نیک ہوں گے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ کوئی LIC نہ لیں، کوئی انشورنس نہ کرائیں، کوئی بیمہ نہ کرائیں، اگر آپ نیکی اور دینداری کے راستے پر، انشاءاللہ آپ کی اولاد کا مستقبل روشن رہے گا، آپ کے بچوں اور بچیوں کا محافظ اللہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹا معصوم بچہ ان کا پاس میں لیٹا رہتا تھا تو تہجد کے بعد کہا کرتے تھے کہ میرے بچے، میں تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ کل تیرے حق میں یہ میری عبادت بہتر ثابت ہو۔ من اجل کا یا بنیا، اے میرے بچے، میں تیرے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اپنی نوجوان نسل کو سدھارنا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا۔ اگر ہمارا لین دین گڑبڑ ہوگا، ہم کرپٹ ہوں گے، ہم بے ایمان ہوں گے، ہم دین سے دور ہوں گے، ہماری نوجوان نسل بھی دین سے دور ہوگی۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر بچانا ہے تو قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نوجوان نسل کی دین سے دوری کے اسباب اور اس کے علاج پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی قسم کی کے غلط راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کو صحیح راستے پر لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنی اسلامی شرم و حیا کی اور اسلامی زینت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ اس پروگرام میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔